یہ تو اب واضح ہو جانا چاہیے ساری قوم کو کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے. ان کی کوئی تیاری نہیں تھی کہ یہ کسی طرح قیمتیں نیچے لے کے آئیں. یعنی جو ہمارا شور مچا ہوا تھا کہ جی مہنگائی ہو گئی, بہت بڑی مہنگائی ہو گئی, اور یہ مہنگائی مارچ ہوگی اور آ کے مہنگائی کم کریں گے. تو اب تو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نہ ان کے ذہن میں مہنگائی تھی اور نہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے. ان کے صرف ذہن پہ ایک چیز سوار تھی کہ کیسے جو انہوں نے اتنی محنت سے دوسری باری, پہلے این آر او جنرل مشرف دے چکا تھا, معاف کر چکا تھا سارے جو انہوں نے چوری کی تھی اپنے 90 کی دہائی میں, جب دو دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھیں, تو وہ تو معاف ہو گئی تھی. انہوں نے کیسے جو پچھلے 10 سال میں انہوں نے ملک کو مقروض کیا اور خود اربوں پتی بن گئے, اور ان کے باہر پیسہ بینکوں کے اندر اور محلات پہ, تو وہ کیسے معاف کروانا تھا. تو ساری ان کی کوشش وہ تھی. تو لہٰذا اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا, لیکن پہلے میں صرف آپ کو کہہ دوں کہ پہلے تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا پروویژنل بجٹ. یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ کوئی عارضی بجٹ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ تیاری نہیں تھی, اور عارضی بجٹ یہ لے کے آئے تھے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے. اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے قیمتیں بڑھا چکے تھے. آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمت, ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت آسمانوں پہ چلی گئی تھی, جس سے باقی ساری اور قیمتیں اوپر چلی گئی تھیں. تو اب اس کے بعد یہ ایک اور بجٹ لے کے آئے ہیں. اب اس بجٹ میں میں صرف آپ کو موٹی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کر دیا. جتنی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پیٹرول کی اور ڈیزل کی اور بجلی کی, یہ ابھی یہاں رکیں گی نہیں. پہلے تو اتنی کبھی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک پیٹرولیم لیوی لے کے آئے ہیں جو 50 روپے پر لیٹر ہے. یہ اب انہوں نے مزید یہ قیمت اور بڑھانی ہے. تو یہ ابھی یہاں رکنی نہیں ہے. یہ ابھی جب قیمتیں بڑھیں گی تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عام آدمی جس کے مشکل سے آج کل کی انٹرنیشنل مہنگائی ہے, یہ سب مانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل عالمی مہنگائی ہے, تو ایک تو پہلے وہ مشکل میں تھے. اب انہوں نے جو مزید اور ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہے, پہلے تو اور بوجھ پڑا ہے اور اب مزید اور بوجھ پڑے گا. دوسرا انہوں نے جو کارپوریٹ ٹیکس لگایا, جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا. اب یہ سپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپوریٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا 39% پہ, 39%. جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو یاد رکھیں مقابلہ کرتے ہیں, ہم چیزیں جو بیچتے ہیں دنیا میں, ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں, وہ ہندوستان اور تاکہ 1 لاکھ تک چھوٹ ملے گی. 50,000 روپے مہینے کی بھی ٹیکس آ گیا ہے. 1,00,000 روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دیا. تو پہلے جو تنخواہ دار طبقہ مشکل میں تھا اس کے اوپر مزید اور ٹیکس بڑھا دیا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ. جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا تھا, اور ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کا مطلب یہ کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا. ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ 6,000 ارب روپیہ آپ ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے, اس سے زیادہ ہم نے کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.